اس آیت پہ تھوڑا ٹائم لگائیں گے. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. سورۃ الجمعہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک واقعے کا ذکر ہے. روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا, لوگ جمع تھے, تو وہاں ایک بازار گزر رہا تھا. جو وہ کاروان کے ساتھ بازار لگاتے ہیں وہ گزر رہے تھے. وہ ڈھول ٹھماکہ بھی کرتے ہیں, شور مچاتے ہیں, پھر وہاں پر مختلف قسم کی انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے, سرکس ٹائپ چیزیں ہوتی ہیں. تو وہ گزر رہا تھا, وہ لگ گیا. وہ پھر تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے, پھر وہ آگے نکل جاتا ہے مزید اپنی سیلز وغیرہ کرنے کے لیے. تو جب وہ لگتا ہے تو لوگوں کو فوراً اس طرف دھیان گیا کہ یہ تو بازار آیا ہوا ہے. تو خطبے کے دوران کچھ لوگ بھاگ کر تھوڑی دیر کے لیے وہاں کھسک کے نکل گئے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً, جب انہوں نے تجارت دیکھی, او لہون, یا لہو کو کہیں گے انٹرٹینمنٹ, کوئی مزے کی چیز دیکھی, کوئی ٹائم پاس کرنے کی چیز دیکھی, تھوڑا اس کو انٹرٹینمنٹ کے لیے کیا لفظ استعمال کرتے ہیں لوگ؟ تفریح. ہاں, لہو تفریح ہوگی ایک طرح کی. جب تفریح کی کوئی چیز دیکھی تو انفضوا الیہا, جماعت کو توڑ کر اس کی طرف نکل گئے. وترکوک قائما, اور آپ کو وہاں کھڑا چھوڑ گئے. تو پہلے تجارت کا ذکر ہے اور پھر تفریح کا ذکر ہے. اگلی آیت میں کہتے ہیں قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارتی, ان سے کہہ دو جو اللہ کے پاس ہے وہ تفریح سے اور تجارت سے بہتر ہے. تو تبدیلی ہوئی کہ نہیں؟ پہلے تجارت اور تفریح, اور دوسری میں تفریح اور پھر تجارت. جو لوگ کاروان کی طرف نکلے جب وہ شور مچا ہو رہا تھا, تو اصل میں جن کو زیادہ جلدی تھی نا اس کاروان کو پکڑنے کی, وہ لوگ تھے جنہوں نے کچھ وہاں پر خریدنا تھا اور کچھ وہاں پر بیچنا تھا, کیونکہ وہ لمیٹڈ سا موقع ہے اور اس وقت جا کر پکڑ کے اس کا فائدہ اٹھانے کی بڑی ضرورت ہے. امتحان اللہ تعالیٰ کی جو عبادت ہے نا بزنس کے معاملے میں وہ مشکل ہو جاتی ہے, خاص کر اس کا جمعے سے تعلق ہے. میرا ایک پرانا دوست تھا, اس کا بزنس اچھا چل رہا تھا. اس کا ایک کلائنٹ تھا, وہ اس کو ہر جمعے 12:30 بجے, 1 بجے نماز ہے جمعے کی, 12:30 بجے سے 1 بجے کے درمیان اس کو وہ 1 گھنٹے کی کال کرتا تھا بڑے بڑے آرڈرز دینے کے لیے. ہر جمعے اس نے اسی ٹائم پہ کال کرنی, اور ہر جمعے وہ اسے بتاتا تھا یہ میری نماز کا ٹائم ہے, نماز کے بعد بات کریں گے. وہ کہتا ہے او ٹھیک ہے. اگلے جمعے کس ٹائم کال کرے گا؟ اسی ٹائم, بڑا امپورٹنٹ آرڈر ہے, بہت کم ٹائم ہے, یہ میری نماز کا ٹائم ہے, بعد میں بات کریں گے. ہر ہفتے اس کو اسی ٹائم پہ کال کرتا تھا. ایک مثال اس کی اس طرح سمجھیں کہ فرض کریں کوئی دکان چلا رہا ہے, جمعے کا ٹائم ہونے والا ہے, اس نے دکان بند کرنی ہے, جمعے کی نماز پڑھنے وہ جائے گا. دکان اس کی اچھی چل نہیں رہی. دکان میں فرض کریں وہ سپورٹس کا ایکوپمنٹ بیچتا ہے, وہ کرکٹ کے بیٹ بیچتا ہے, بال وغیرہ بیچتا ہے, پیڈ وغیرہ بیچتا ہے. کوئی آ نہیں رہا دکان میں, دکان جو ہے وہ سوکھی ہوئی ہے. اذان اس نے پہلی سنی, بند کرنے لگا دکان, ایک کسٹمر اندر آ گیا دکان کے. کسٹمر اندر آیا تو اس نے کہا چلو بھائی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے, آپ بعد میں آ جائیں, بس مجھے 1 منٹ چاہیے, بس 1 منٹ سر. چلے جی 1 منٹ دینے. اس نے وہاں سے وہ سارے بیٹ اٹھائے, وہاں سے وہ سارے پیڈ اٹھائے, ساری بالیں اٹھائیں, پوری دکان خالی کر رہا ہے وہ, ایک کے بعد ایک. اب دکاندار کے دماغ میں یار ٹائم تو تھوڑا ہے, کچھ 1-2 منٹ, اگر یہ تو 6 مہینے میں کوئی کسٹمر نہیں آیا اور یہ آیا اور سارا سامان ایک ہی دفعہ میں نکال دے گا سارا, تو اس کے دماغ میں کیا آتا ہے کہ تھوڑا سا اگر 1-2 منٹ دیر ہوگی تو کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے نا. کیوں؟ کیونکہ اصل چیز جو ہے نا, جو انسان کو کھینچتی ہے وہ کیا ہے؟ بیع, سیل کھینچ لیتی ہے انسان کو. تو یہاں پر جب تجارت کی بات کی نا, تو جو تجارت کا موقع تھا تو وہ انسان کو اللہ کے ذکر سے کھینچ دیتی ہے. آپ کی آفس میں میٹنگ ہو رہی ہے, نماز کا بھی ٹائم ہے. اب اگر میں کہوں گا نماز کے لیے بریک دے دیں سر, یا میں ذرا 1 منٹ آتا ہوں, تو پتہ نہیں کیا مشکل ہو جائے گی. لوگ باتھ روم بریک لیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. سگریٹ بریک لیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. نماز بریک لیتے ہیں, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, زندگی برباد ہو جائے گی. وہ تو نہیں لے سکتے.
یہاں پہ پہلا مسئلہ تجارت کا تھا. جن لوگوں کا بزنس چھوٹ رہا تھا نا وہ کھنچ گئے. جب وہ کھنچے تو باقی ہیں جو کچھ لوگ ویلے ہوتے ہیں جیسے کالج اسٹوڈنٹس, وہ کہیں دور کوئی شور شرابہ دیکھیں یار وہاں چل کے دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے یار. وہاں کچھ لوگ کوئی کانفرنس ہو رہی ہو, کوئی ایگزیبیشن ہو رہی ہو, تو وہاں کچھ لوگ جاتے ہیں کیونکہ ان کا بزنس ہے ایگزیبیشن میں. لیکن وہاں آپ دیکھیں گے ہائی اسکول کے بچے, کالج کے لڑکے لڑکیاں وہاں وہ بھی پہنچ گئے ہیں. وہ کیوں پہنچے ہوئے ہیں کہ یہاں بہت سارے لوگ ہیں, پتہ نہیں کیا ہو رہا ہوگا, مزہ آئے گا, چلو دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے. وہ تجارت کے لیے نہیں گئے, وہ دوسرے درجے میں گئے ہیں لہو کے لیے, تفریح کے لیے گئے ہیں وہ. تو پہلا گروہ جاتا ہے تجارت کے لیے اور اس کے پیچھے پیچھے لوگ آ جاتے ہیں کس لیے, تفریح کے لیے. تو یہ واقعہ تھا. لیکن پھر ایک عام تصویر کھینچی گئی ہے یہاں پر, اور اس تصویر میں اللہ کے ذکر سے دور لے جانے والی چیز انسان کی اکثریت کے لیے کیا ہے؟ کیا وہ تجارت ہے یا وہ تفریح ہے؟ یہ سوال انسان کی اکثریت کے لیے. وہ تفریح ہے, وہ تفریح ہے. تو یہاں پر وہی جو پہلے بات ہو رہی تھی نا, الالتفات من الخاص الى العام, خاص سے عام کی طرف آئے ہیں. اس خاص واقع میں اصل چیز جو کھینچ کے لے گئی وہ تجارت تھی اور دوسرے درجے میں تفریح تھی. لیکن انسانیت بالعموم کس طرف کھینچتی ہے؟ تفریح کی طرف کھینچتی ہے, نیٹ فلکس کی طرف کھینچتی ہے, ٹک ٹاک کی طرف کھینچتی ہے, ان چیزوں کی طرف, تفریح کی طرف چلی جاتی ہے. اور پھر دوسرے درجے میں کون سی چیز کھینچتی ہے؟ تجارت. قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارت واللہ خیر الرازقین. اس آیت میں بیع کے بارے میں ایک اور آدھی بات میں نے کی, وہ پوری کر دوں. اللہ نے کہا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فذروا البیع فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع. جمعے کی نماز کی طرف پکارا جائے تو اللہ کی ذکر کے لیے جلدی کیا کرو, اور تجارت کو سیل کو چھوڑ دو, بیچنے کو چھوڑ دو. اس صورت میں آپ دیکھیں گے تجارت کا لفظ استعمال ہوا ہے, لیکن اس کے پہلے بیع کا لفظ استعمال ہوا ہے تجارت کے بجائے. اب تجارت میں بہت سارے پہلو ہوتے ہیں, خریدنا بھی ہوتا ہے اور بیچنا بھی ہوتا ہے, سٹاکنگ بھی کرنی ہوتی ہے, سیکیورٹی بھی کرنی ہوتی ہے, اجرت بھی دینی ہوتی ہے, ملازم بھی رکھنے ہوتے ہیں, اکاؤنٹنگ بھی کرنی ہوتی ہے, ٹیکس بھی کرنے ہوتے ہیں, ریکارڈ بھی کرنا ہوتا ہے, سارا کام ہوتا ہے تجارت کا. لیکن پورے سارے جو 20-30 کام ہیں تجارت کے, ان میں سے ایک کام ہے جس کی وجہ سے, اس ایک چیز کی وجہ سے وہ باقی سارے کام تاجر برداشت کرتا ہے. وہ پتہ کیا ہے؟ سیل. سیل نہیں تو کچھ نہیں. اصل چیز جو ہے تجارت میں کھینچنے والی وہ کیا ہے؟ سیل. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ یہ نہیں کہتے تجارت چھوڑ دو, کہتے ہیں جب نماز کا ٹائم آئے تو سیل چھوڑ دو. کوئی بیٹھا اگر ٹیکسز کر رہا ہوگا نا اپنے, اور پھر نماز سے پہلے پہنچ جائے گا, وہ جس نے ملازموں کے پے چیک لکھنے ہوں گے نا, وہ کہے گا یار میں فجر پہ ہی چلا جاتا ہوں. لیکن جس کی سیل ہو رہی ہوگی, جس کی دکان میں کسٹمر آ گیا, سیل تو مشکل ہے چھوڑنا بھائی. کہا سیل چھوڑ, وذر البیع. تو الفاظ کا استعمال قرآن میں انسان کی نفسیات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہے. سبحان اللہ.